میں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بھی تعاون کر رہی ہے اور لاک ڈاؤن میں نرمی جو ہے وہ حکومت کا آپ لوگوں کا انتہائی درست فیصلہ ہے؟ جی راجہ صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو آپ لوگوں نے یا حکومت نے جو اس وقت لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے اور بازار کھلے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی اچھا فیصلہ ہے؟ روزگار بھی ملے گا، لوگوں نے شاپنگ بھی کرنی ہے، چھوٹی مارکیٹس کو کھول دیا گیا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن ہم نے مجبوری میں یہ کیا ہے، اور عوام کی طرف سے تعاون نہیں ہے۔ جو ایس او پی بتائے جا رہے ہیں، نہ دکاندار نہ مارکیٹوں میں کوئی اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو یہ دکانداروں کو سوچنا چاہیے اور پبلک کو بھی۔ یہ انہوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی زندگی بچانی ہے، اپنے بچوں کی زندگی بچانی ہے، لیکن لوگ اس پہ مکمل تعاون نہیں کر رہے۔ آج اور کل پرسوں 3 دنوں میں مکمل طور پہ لوگوں نے تعاون نہیں کیا، تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس سے یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے جو کہ بہت پریشان کن راجہ ہوگی۔ صاحب یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے، آپ کے ساتھ نہ اپوزیشن تعاون کرتی ہے، نہ آپ کے ساتھ عوام تعاون کرتی ہے، اور عوام کہہ رہی ہے کہ حکومت کنفیوز نظر آتی ہے۔ جی یہ جو یہ وبا ہے، اس میں کوئی سیاست کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے سب کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ چیلنج ہے، اور اس میں سیاست میرا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ میں سمجھتا ہوں سندھ اور وفاق کے درمیان ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے۔ اس میں کون اور اس غلط ہے؟ پر آپ پی ٹی آئی غلط ہے یا پیپلز پارٹی؟ وہ بھی تو ظاہر ہے غلط ہو رہا ہے نا، آپ خود کہہ رہے غلط میں یہ تجزیہ نہیں کر سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس چیز پر کنٹرول کرے، کیونکہ اس سے قوم میں بڑی مایوسی پھیل رہی ہے۔ ہمیں قوم کی نمائندگی کرنی ہے، کوئی بھی جو کر رہا ہے۔ عمران خان اس وقت سب کے بڑے ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ چیز فوری طور پہ ختم کی جائے، کیونکہ یہ نہ ہمارے مفاد میں ہے، نہ سندھ کے عوام کے مفاد میں ہے، نہ سندھ کی گورنمنٹ کے مفاد میں ہے، اور نہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مفاد میں ہے۔ اچھا اس لیے اس کو راجہ صاحب تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم خود کنفیوز تھے، کبھی کہتے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن نہیں چاہتا، اسی رات لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ اچھا اس کے بعد پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور کرفیو میں فرق ہوتا ہے، کرفیو یہ وہ ساری چیزیں، لیکچر ہوتا رہا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن امیروں نے لگایا، ایلیٹ کلاس نے لگایا۔ تو کیا وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کا ارادہ نہیں تھا ان کا؟ نہیں، ان کا مقصد یہ تھا، ان کے ذہن میں چیز ہے وزیر اعظم کے جو عام آدمی سمجھ نہیں پا رہا۔ انہیں صرف ایک غریب مزدور کا خیال ہے، غریب دیہڑی دار کا خیال ہے، اور ان کی اگر یہ ساری خیال ہوتا تو مہنگائی تو نہ ہوتی نا سر اتنی، اگر یہ خیال مہنگائی ہوتا تو ہماری جو ہمیں خزانہ ملا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑا نہ چاہتے ہوئے، ہر وہ کام کرنا پڑ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ حالات ہمیں ورثے میں ایسے ملے کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ راجہ صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ نے تو ظاہر ہے آپ سینئر سیاستدان ہیں، اور آپ کے پچھلے دنوں شکوے شکایات بھی سامنے آیا ہے مخصوص لوگوں کے لیے پارٹی میں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو جب لوگ ملتے ہیں تو وہ شکوہ کنا ہوتے ہیں کہ بھئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اب تو پیٹرول جو ہے وہ لوگوں کو پوری دنیا میں سستا ہو گیا، لیکن پاکستان میں پھر بھی ابھی کچھ مہنگا مل رہا ہے، لوگ تو شکوہ کرتے ہیں نا سر پرفارمنس پر؟ جی لوگ بالکل شکوہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، شکوہ نہیں کرتے بلکہ ناراض ہیں لوگ ہمارے سے، حقیقت جو ہے، اور لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں، کسی بھی حوالے سے لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں، جو کہ میں نے تو خان صاحب کو ان کے سامنے یہ عرض پیش کی تھی کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا وہ بھی خوش نہیں ہیں، اور وہ ہم سے گلہ کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، لاقانونیت کے حوالے سے، جو نظام میں خرابیاں ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے تو خان صاحب کے گوش گزار کی تھی، اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان چیزوں کو ہم بہتر کریں، ہم لوگوں کی آخری امید ہے، اور اگر ہم بھی کچھ ڈیلیور نہ کر سکے جو کہ نہیں ہو رہا تو وہ بہت میں سمجھتا ہوں اور کہ راجہ صاحب یہ بھی سنا ہے کہ آپ سے اس بات پہ خان صاحب نالا ہو گئے، آپ کے میسج کا جواب بھی نہیں دیتے جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ مخصوص لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو کہ نان الیکٹڈ ہیں، جنہوں نے کوئی سٹرگل نہیں کی، اور خان صاحب آپ کے اس میسیجز کا جواب بھی نہیں دیتے۔ نہیں، پہلی بات تو کہ ابھی تک میں نے خان صاحب کو کوئی میسج کیا ہی نہیں، جو بھی بات میری ہوتی ہے ان کے ساتھ منہ پہ ہوتی ہے اور کھل کے ہوتی ہے۔ باقی یہ بات میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ان الیکٹڈ لوگوں نے
جو ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو آدمی ووٹ لے کے آتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل یہ ہیں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ ٹرو پولیٹیشین ہیں، مجھے لگتا ہے آپ اگلا الیکشن پی ٹی آئی سے نہیں لڑیں گے۔ شاید میں اگلا الیکشن لڑوں ہی نہ۔ اچھا، یہ کیا وجہ ہے راجہ ریاض صاحب؟ میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی ہے، اب ریٹائر لائف گزارتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ بالجبر رخصتی ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ تو یہ کس سے آپ فیڈ اپ ہوئے؟ پی ٹی آئی سے سب سے زیادہ فیڈ اپ ہوئے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں آپ نے ایک اچھا نہیں وقت سیٹ گزارا اپ کی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی ریٹائرمنٹ لینا ہے۔ چاہتا وجہ تو ہوگی نا راجہ صاحب، آپ جیسا سینئر پولیٹیشین ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسمبلی میں، آپ جیسا سینئر بندہ ہوگا تو ظاہر ہے قانون کی بات بھی کرے گا، عوام کی بات بھی کرے گا، معاملات کو بھی سمجھے گا۔ نہیں دیکھیں، آپ نے خود یہ قانون بنایا ہوا کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ، سرکاری افسر ہو جاتے ہیں، جج ہو جاتے ہیں، تو اسی قانون کے تحت مجھے بھی یہ اجازت دیں کہ میں بھی فائدہ اٹھا نہیں سکوں۔ سر، آپ کو کوئی اجازت نہیں، آپ سرکاری افسر نہیں، آپ عوامی نمائندے ہیں، اور عوام آپ کو چاہتی ہے دیکھنا ادھر۔ آزاد لڑ لیں سر پی ٹی آئی سے اگر گلے شکوے ہیں تو۔ نہیں وہ وقت آنے پہ دیکھیں گے، لیکن ابھی تک تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ میں الیکشن اگلا نہ لڑوں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا راجہ ریاض صاحب، بہت اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اس وقت پارٹی کے اندر سے بھی یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ جو